واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور سید کون و مکان علیہ تھی السنہ نے شان کرام قدر فرمایا تھا، وہ کون ہے مجھ سے چند کلمات کو سیکھ لے، ان پر وہ خود عمل کر لے، یا کسی ایسے شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کر لے، تو گویا وہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے لیے بہتر ہوگا، اس آدمی کو کامیابی و کامرانی مقدر ہو جائے گی۔ تو بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمائیے وہ کون کون سے کلمات مقدسہ ہیں، وہ کون سی 5 چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے والا دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی پا لیتا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنانے پر دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو ابی ہریرہ فرماتے رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 چیزیں گنی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں الحمدللہ تعالی گفتگو کرتے ہوئے میں ان میں سے پہلی چیز کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ 5 چیزیں گنی تھی، حضور نے فرمایا تھا فقال اتق المحارم تکن عبد الناس، حضور نے فرمایا تھا اپنے آپ کو حرام سے بچا لے، سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا، سب سے بڑا عابد ہو جائے گا اگر تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے گا۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو بھی الحمدللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی۔ کچھ وہ آپ ہوں گے جو پچھلے جمعۃ المبارک کو نئی تشریف لائے تھے، اس لیے اختصار کے ساتھ یہ کہتا ہوں حرام صرف وہی نہیں ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں جی مردار حرام ہے، شراب حرام ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ حرام مال کسی طریقے سے بھی کمایا جائے وہ حرام ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں کے لیے حرام ہیں، غلط چیزوں کو دیکھنا، بعض وہ چیزیں ہیں جو کانوں کے لیے حرام ہے، غلط باتوں کو سننا، بعض وہ چیزیں ہیں جو زبان کے لیے حرام ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ وغیرہ بولنا، بعض وہ چیزیں ہیں جو ہاتھوں کے لیے حرام ہے، حرام چیز کو پکڑنا، بعض وہ چیزیں جو پاؤں کے لیے حرام ہے، حرام جگہوں کی طرف چل کے جانا۔ میرے کریم آقا نے ایک جملہ فرما کے سب کچھ بتا دیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی عضو کے ساتھ کیوں نہ ہو، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا لیں تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ تفصیل آپ پچھلی جمعۃ المبارک کو سن چکے ہیں۔ دوسری بات جو میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد کرم قدر فرمائی، حضور نے فرمایا وَأَرْضِي بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اپنے آپ کو فرمایا وَأَرْضِي اور راضی ہو جا بما قسم اللہ لکا، جو تیرے رب نے تیرے قسمت میں تیرے مقدر میں کر دیا ہے، تکن الناس تو تو اغنا الناس لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہو جائے گا۔ غنی کا لفظی معنی ہوتا ہے بے پرواہ، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ۔ مالدار کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ دولت مند ہونے کے ناطہ سے مطمئن ہوتا ہے، یعنی اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کس اعتبار سے کہ اس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس زیادہ اختیارات ہو وہ بھی
مطمئن ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے اختیارات ہیں، اس سے مطمئن ہوتا ہے۔ تو غنی کا لفظ معنی ہوتا ہے بے پرواہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں رب کی عطا پہ راضی ہو جا، اغنى الناس ہو جائے گا، تو ان لوگوں میں ہو جائے گا اغنى الناس جو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہیں، سب سے زیادہ بے پرواہ ہیں، ان میں سے ہو جائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں فرما دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ جو رزق میرا مقدر ہے، پوری دنیا زور لگا لے، پوری دنیا زور لگا لے کہ وہ رزق میں سے چھین لوں گا، وہ رزق مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ ایسے ہے نا، جو میرے مقدر میں ہے نہیں، میں پوری زندگی پورا زور لگا لوں، پنجابی میں ٹل مارنا، پورا زور لگا لوں، وہ مجھے میسر ہے جو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ میں توغد ضرور کروں گا، پوری کوشش کروں گا، اس کے صلہ میں پھر جو مجھے مل جائے گا میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہوں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اتنی محنت کی مجھے ملا کم کیوں ہے، فلاں نے محنت کم کی اس کو زیادہ کیوں ملا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ جو تیرا مقدر ہے وہ تجھے مل کے رہے گا، کوئی تجھ سے چھین نہیں سکتا، لیکن توغد کرنا تیری ذمہ داری اور تیرا فرض ہے۔ یاد ہوگا آپ کو اسی ماہ مقدس میں غالباً 2 جمعے پہلے، 1 جمعہ پہلے میں غزوہ خندق کے موضوع پہ کچھ گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کو ایک قصہ دلایا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تک خندق کو کھودا تھا، اور جس میں ادور مٹی سے اٹ گیا تھا، اتنی محنت کی تھی بھوکے اور پیاسے رہ کر۔ پھر جب کفار کا غلبہ تھا خندق کے دوسری جانب اور مسلمان سخت پریشان تھے، تب میرے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو برباد کر دے۔ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگی تھی، میدان میں نکل کر کام کر کے دعا مانگی تھی، 20 دن تک خندق کھود کے دعا مانگی تھی۔ میں منبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھ کو میرے رب کی عزت کی قسم، میرا ایمان و عقیدہ ہے اگر میرے نبی مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر بھی دعا مانگ دیتے تو کافر ہلاک ہو جاتے، لیکن میرے نبی نے ایسے کیا نہیں ہے، میرے نبی نے ایسے کیا نہیں ہے، میدان میں نکلے ہیں، بتایا اپنی امتیوں کو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہنا، کوشش پوری کرو، پھر اپنے رب پر بھروسہ کرو۔ آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں رزق حلال کمانا عبادت ہے، رزق حلال کمانا آپ سن چکے ہیں، میں نے یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے، اس لیے سنایا ہے کہ رزق حلال ہی کمائیں۔ میرے نبی نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو رزق حلال کماتا، صحابہ نے کہا تھا اتنی جلدی یہ اللہ کے ذکر کے لیے اٹھا ہوتا، میرے نبی نے فرمایا تھا خبردار یوں نہ کہو، اگر یہ رزق حلال اس لیے کماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے ذوقربا بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچا لے، ان کو رزق حلال کما کے ان کا پیٹ بھر دے، اگر اس لیے یہ رزق حلال کمانے کو نکلا ہے تو یاد رکھو یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے، اگر رزق حلال کماتا ہو مر جائے گا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ گویا اب اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا، میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہد کے برابر اس کا مرتبہ ہو گیا۔ ہاں اگر مال و دولت میں اضافہ کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے نکلا تو پھر شیطان کی راہ میں ہے۔ اگر اس کے حلال کمانے کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ذوقربا کو، اپنے رشتے داروں کو، بیوی بچوں کو فارغ البال کرنا ہے، ان کو بے پرواہ کرنا ہے، ان کو روٹی کپڑا وہاں پہنچانا ہے، پھر یہ اللہ کی راہ میں آپ جانتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ ماں باپ کا تو درجہ ہی بہت بلند والا ہے نا، ماں باپ کا تو کہنا ہی کیا ہے، بیوی بچوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ پھر اس کے حلال کمانے کے لیے توغد کر اور بھروسہ اپنے رب پر کر، اگر کسی کو تیرے رب نے زیادہ دیا حاسد نہ بن، یہ
دینا کہ اس کو اتنا زیادہ کر دیا۔ کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، اگر تو رزق کے اعتبار سے، صحت و تندرستی کے اعتبار سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے سے کم تر کو دیکھ۔ اسی گاؤں کے میرے ایک دوست ہیں، میں ان کے ساتھ فیصل آباد سے آ رہا تھا، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، کنار روڈ پہ آ رہے تھے، نہر کے کنارے اسی گاؤں، ہم اپنے گاؤں کو آ رہے تھے موٹر سائیکل پہ، میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا، وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ راستے میں ایک بڑا امیر آدمی، اس زمانے کا بڑا امیر آدمی، ارب پتی، اس کی پیجارو جیپ قریب سے گزری تو میرا وہ ساتھی کہنے لگا شاہ جی آپ جانتے یہ کون ہے؟ پھر اس نے بتایا میں نہیں جانتا تھا، وہ کب فلاں فلاں ہے، اس کی بڑی تعریف کی، یعنی خوبیاں بیان کی، اتنی دولت اس کے پاس ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا نا تو میں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ تمہیں یہ سڑک کے کنارے بھیک مانگنے والے بیٹھے بھی نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ جو ٹاٹ بچھائے بیٹھے ہیں، لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں، کوئی اندھے ہیں، کوئی لولے ہیں، کوئی لنگڑے ہیں، یہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے جس آدم کی میں اور آپ اولاد ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے جس آدم کے میں اور آپ اولاد ہیں۔ شکر ادا کیجیے اس اللہ کا، اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنا دیا، وہ چاہتا ہمیں ایسا بنا دیتا، ہم لوگوں سے بھیک مانگتے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی ماں بھی تو ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا بتائیے بھلا، ہے نا؟ باپ ہو سکتا ہے بہن بھائی ہوں، میں یہ نہیں کہتا بیوی بچے بھی ہوں گے، معلوم نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ تو ہے نا، اسی سبب سے دنیا میں آئے ہیں نا۔ ان کی حالت کیا ہے؟ ان کو عزت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم اپنے گھر جائیں گے، میں نے کہا عزت کے ساتھ بیٹھ کر عزت کی روٹی کھائیں گے، عزت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو، یہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنا دیا۔ میرے نبی یہی فرماتے ہیں اپنے رب کا شکر ادا کر، جو تیرے رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اپنے سے ہلکے کو دیکھ، چھوٹے کو دیکھ، وہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے۔ اسی طرح بیماروں کو دیکھیے، اپاہج کو دیکھیے، اس رب کائنات کا شکر ادا کیجیے۔ میں ساتھ دلاتا ہوں آپ کو، دیکھیے میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کر رہا ہوں نا آپ کی زیارت، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں اپنی باتیں، اپنا معافی ضمیر جو میرے دل و دماغ میں آتا ہے، میں وہ گفتگو کیے جا رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ الحمدللہ تعالی اللہ نے ہمیں آنکھیں بھی عطا کی ہیں، کان بھی عطا فرمائے ہیں، زبان بھی گفتگو کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو نابینا ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ان کو؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو گنگے ہیں، جو اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے؟ اس اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے یہ نعمت تم کو عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کریں۔ میں جو عموماً کہا کرتا ہوں، وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، وہ 2 رکعت نماز نفل شکر نعمت میں پڑھا کیجیے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت کریم آقا کی غلامی ہے، ایمان کی دولت ہے، وہ بھی ذہن میں رکھے۔ مولا تعالیٰ میں تیرا احسان مانتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ کتے بلے، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب نے۔ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جانور بنا دیتا تو اس کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا تھا؟ اس کا شکر ادا کیجئے، مولا تعالیٰ تو نے ہم کو انسان بنایا۔ اس سے پھر بڑھ کر شکر یہ ہے، تنہا انسان نہیں بنایا، اپنے نبی کا غلام بھی بنا دیا۔ الحمدللہ تنہا انسان نہیں بنایا، اپنے نبی کا غلام بھی بنا دیا۔ پھر آپ کو مبارک ہو، آپ پر مزید کرم فرمایا، آپ
آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اس کے احسان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ اعضاء بدن حواس خمسہ عطا فرمائے، آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی، زبان کی گویائی عطا فرمائی، کانوں کی شنوائی عطا فرمائی، ہاتھ پاؤں عطا فرما دیے، عقل فہم و شعور عطا فرما دیے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، جن کو تم نے دیکھا ہوگا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کئی دیوانے ہیں اور کئی نشہ کر کے دیوانے ہیں، کئی ویسے دیوانے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے، کئی نشہ کی وجہ سے دیوانے ہیں، جسم پر چوٹیں لگی ہوئی ہیں، ان گرے پڑے ہیں، کسی معاذ اللہ تعالیٰ فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، کسی معاذ اللہ تعالیٰ گندے نالے کے کنارے پڑے ہیں، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، حالت غیر ہے، ان کی طرف دیکھ کے غور کیجئے، وہ بھی اسی آدم کے بیٹے ہیں جس آدم کے آپ بیٹے ہیں۔ شکر کہ مولا تو نہ، تیرا کرم ہے، تو نے مجھے ویسا نہیں بنا دیا، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے ویسا نہیں بنا دیا، مجھے عقل بھی عطا فرما دی، فہم و شعور بھی عطا فرما دیا، حواس خمسہ بھی عطا فرما دیے، رزق حلال بھی عطا فرما دیا، بہن بھائی بھی عطا فرما دیے، بیوی بچے بھی عطا فرما دیے، رہنے کو گھر بھی عطا فرما دیا۔ تیری کتنی نعمتیں، تیرا کتنا کرم ہے۔ میرے نبی فرماتے اپنے رب کی عطا پہ راضی ہو جا، زمانہ میں بے پرواہ ہو جائے گا، اس کا شکر ادا کر، اس کا کرم مان۔ میں یہاں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، خود بھی سیکھ لیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھا دیجئے۔ بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو تربیت کے لیے آتے ہیں، میں آپ کو کہانی نہیں سناتا، اصلاح کرتا ہوں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، اگر تم کسی بیمار کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بیماری سے بچا لیا۔ ہر بیماری کے لیے نہیں، بعض بیماریاں جس طرح سر درد ہے، نزلہ زکام ہے، ہلکی پھلکی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے رب کی نعمت سمجھیے، بیماری مانگیے نہیں، بیماری میں پھر کہوں گا، بلند آواز سے جواب دیجیے گا، بیماری مانگیے نہیں، ہمیشہ عافیت مانگیے۔ میرے نبی اس دعا کو پسند فرماتے تھے، بلکہ ہماری ماں ام المومن کو فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مولا تو معاف کرنے والا ہے، عافیت والا ہے، عافیت عطا کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، مولا مجھے بھی عافیت عطا فرما، ہر مصیبت سے بچا لے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگیے، لیکن اگر کوئی بیماری آ جائے تو اپنے رب پر اعتراض نہ کیجیے۔ میں نے یہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب رہبر زندگی طب نبوی میں لکھی ہے کہ ایک رات کسی کو بخار آ جائے، وہ اپنے رب پر اعتراض نہ کرے، رب کائنات 40 راتوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان والے کے لیے بیماری بھی نعمت ہے، لیکن بیماری مانگی نہیں، بیماری مانگی۔ میں نے ایک روایت پہ پڑھا، میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ بیکس پناہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مرے چارپائی پر مگر مرتبہ شہادت پا جائے؟ میں ہاں ایسا ہے۔ عرض کیا وہ کون؟ فرمایا جو بیماری میں پڑھتا رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہے، اگر بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس بیماری میں مر گیا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ بیماری مانگیے نہیں، لیکن اگر بیماری آئے تو صبر کیجیے، مانگیے نہیں، صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اجر عظیم میسر آئے گا۔ لیکن ان بیماریوں سے پناہ مانگیے جن سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ حضور نے بعض بیماریوں سے پناہ مانگی ہیں، وہ بیماریاں جو معاذ اللہ تعالیٰ عزت برباد کر دینے والی بیماریاں ہیں، جس طرح پیشاب و پاخانہ کی بیماریاں۔ میں اشارہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے سامنے ننگا ہونا پڑتا ہے،
پیشاب و پاخانہ کی بیماریوں میں وہ بواسیر وغیرہ دوسری معاذ اللہ آپریٹ کروانے کے لیے ننگا ہونا پڑتا ہے، اور انسان کے لیے یہ کتنی شرم کی بات ہوتی ہے کہ غیر کے سامنے ننگا ہو۔ ایسی بیماریوں سے میرے نبی نے رب سے پناہ مانگی ہے، آپ بھی پناہ مانگیے۔ اگر ایک جملہ آپ کہہ لیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں ہر اس بیماری سے تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں جس بیماری سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں بیماریوں کے نام گنوں۔ آپ اتنا ہی عرض کر دیں مولا تعالیٰ تیرے محبوب بندوں نے جن بیماریوں سے تیرے حضور پناہ مانگی ہے، مولا تعالیٰ مجھے بھی ان بیماریوں سے محفوظ فرما۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ کتنی وہ بیماریاں ہیں آپ جانتے ہیں، آپ نے سڑکوں پر پڑے ایسے بیماروں کو دیکھا ہوگا، ہاسپٹل میں ایسے بیماروں کو دیکھا ہوگا، پیشاب پخانہ اوپر خطا ہو رہا ہوتا ہے، گھر والے معاذ اللہ تعالیٰ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے مولا اس کو اب موت دے دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنے رب سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما لے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا ایک دعا کرنا عادت بنا لیجئے، جب بھی وقت میسر آئے، اے اللہ تعالیٰ مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ کیا بلا؟ مراد یہ ہے کہ جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس نہ لینا، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اچھے بھلے دیکھتے تھے لیکن پھر نابینا ہو گئے، ان کی بینائی جاتی رہی۔ کتنے وہ لوگ تھے جو اچھا بھلا سنتے تھے پھر قوت سماعت سے محروم ہو گئے۔ کتنے وہ لوگ تھے جو اچھی طرح بات کر سکتے تھے پھر بیچاروں کی زبان لڑکھڑانے لگی، ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اب تیرے رب سے ہمیشہ یہ مانگیے مولا یہ نعمتیں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت، اے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں زوال نعمت سے محفوظ فرمانا، نعمتوں کو واپس نہ لانا، واپس نہ لینا، ذلت کی زندگی سے محفوظ فرمانا، عزت کی زندگی عطا فرمانا۔ اور یہ جو زندگی رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، عزت دی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، ڈھنگ کا مکان دیا، نہ بھی صحیح جیسا بھی ہے دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ میرے رب کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کے ملنے پر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اس نعمت میں اضافہ فرما دوں گا، وعدہ کرتا ہوں نہیں چھینوں گا۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد میں راضی ہو جا، اپنے رب کی نعمتوں پر کیا بنا؟ راضی ہو جا، رب کائنات جل وعلا تجھے بے پرواہ فرما دے گا، تجھے غنی فرما دے گا۔ میں آپ کو ایک قصہ دلا رہا تھا کہ میری کریم کے ایک ارشاد اکرام میں قدر ہے، روپے پیسہ مال و دولت میں اپنے سے غریب کو دیکھ، صحت و تندرستی میں اپنے سے بیمار کو دیکھ۔ ان بیماریوں سے پناہ میرے نبی نے مانگی کہ جن سے معاذ اللہ تعالیٰ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ۔ آپ کوئی ایسی بیماری دیکھیں معاذ اللہ، جس طرح وہ ایڈ کی بیماری ہے، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ وہ خبیث بیماریاں کینسر وغیرہ ہیں، جس طرح وہ معاذ اللہ تعالیٰ جذام وغیرہ کی بیماری ہیں جس سے انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ایسی بیماری دیکھے تو ایک دعا پڑھ لیں۔ کیا بلا؟ میں نے کہا ایک میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ۔ اگر وہ بندہ غائب ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ بندہ اس بیماری میں مبتلا تھا، پھر پڑھیں گے مما ابتلاہ بہ۔ اگر وہ آدمی سامنے ہو مما ابتلاہ کا بھی پڑھیں گے، اگر خاتون ہے بیمار تو مما ابتلاہ کی بھی پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا مفہوم پورے جملے کا یہ بنتا ہے ساری خوبیاں اس اللہ رب العزت جل وعلا کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جس مصیبت میں یہ مبتلا ہے۔
جس مصیبت میں وہ مبتلا ہے نا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے بہت ساری مخلوق پر تو نے فضیلت عطا فرما دی، یقیناً بالیقین، یقیناً بالیقین۔ اس اللہ کا شکر ہے اس سے ہمیں جانور نہیں بنا دیا، انسان بنایا، بعض انسان نہیں بنایا، اپنے نبی کا غلام بنا لیا، مولا تیرا شکر ہے۔ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے جو کچھ میں کہہ چکا ہوں، میں یہ دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ ایک دفعہ دہرا لیجئے۔ یہ دعا میں نے مفتاح الجنہ کے اندر لکھی ہے، میری کتاب ہے نا نماز کی مفتاح الجنہ، اس میں نے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ آپ دعا یاد کر لیں، بات یقین کی ہے، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ممبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہتا ہوں، کہنے کو تیار ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مخلوق میں کسی دوسرے بندے کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے اللہ نے ہی میرے نبی کو بتایا، اس لیے میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، بات یقین کی ہے، میں بات یقین کی کر رہا ہوں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے بہت سنا ہے، بریلی میں طاعون پڑ گیا۔ طاعون ایک ایسی خبیث بیماری ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، چوہوں سے پھیلتی ہے۔ جب آپ دیکھیں نا کہ چوہا کمرے سے نکلا، صحن میں آ کے مر گیا، وہاں چوہا مرا پڑا، وہاں چوہا مرا پڑا، سمجھ جائیں کہ خدا نہ خاصا طاعون پھیلنے والا ہے۔ طاعون پہلے چوہوں میں آتا ہے، پھر انسانوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی یہ معاذ اللہ تعالیٰ مہلک بیماری ہے۔ صبح ایک گلٹی سی نکلتی ہے، پھوڑا سا نکلتا ہے، شام تک بندہ مر جاتا ہے، شام نکلتا ہے، صبح تک عموماً مر جاتا ہے۔ ایک ایک گاؤں میں ایک ایک دن میں کئی جنازے اٹھتے ہیں، دن رات معاذ اللہ تعالیٰ لوگ مرتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی خبیث بیماری ہے طاعون، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ بریلی میں طاعون پھیل گیا، مولانا احمد رضا خان کے بھی گلٹی نکل آئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، اس سے گلٹی کو چیک کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہو گیا، آل خانہ متعلقین کو ایک طرف لے گیا اور کہا جی کام خراب ہو گیا، حضرت کو طاعون کی گلٹی نکل آئی ہے، اب شام تک بمشکل تمام یہ زندہ رہیں گے۔ جب طبیب کی یہ حالت دیکھی نا مولانا صاحب نے کہ طبیب پریشان ہو گئے ہیں اور لواحقین کو، میرے متعلقین کو ایک طرف لے جا کے کچھ سمجھا رہا ہے، طاعون تو پھیلا ہوا تھا، خطرہ تو ہوتا تھا طاعون کی گلٹی نہ ہو، تو سمجھ گئے کہ ان کو طبیب یہی کہہ رہا ہے کہ طاعون کی گلٹی ہے۔ آواز دے کے بلایا کہ حکیم صاحب بات سنیں، وہ آ گیا، متعلقین بھی آ گئے، کہنے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ طاعون کی گلٹی ہے، کبھی بھی یہ طاعون کی گلٹی نہیں ہو سکتی کہ میں نے اپنے نبی کے ارشاد پر عمل کر رکھا ہے۔ جب طاعون لوگوں کو ہوا نا تو میں نے یہ پڑھ لیا تھا، مجھے یقین ہے کہ یہ طاعون کی گلٹی نہیں ہو سکتی، کوئی اور تو جھوٹ بول سکتے ہیں، میرے نبی نے جو فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ حق ہے۔ نعرہ تکبیر، یہ طاعون کی گلٹی نہیں ہو سکتی۔ طبیب نے عرض کیا حضور میں جانتا ہوں میں طبیب ہوں، یہ طاعون کی گلٹی ہے، فرمایا کہ تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، تو جھوٹا ہو سکتا ہے، میرے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ طاعون کی گلٹی ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو یہ پڑھ لے اسے وہ مرض نہیں ہوگا، میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کے یہ پڑھ رکھا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ شام تک صحت یاب ہو گئے، بات یقین کی ہے، یقین کا عمل رکھیں، ہر
ایسے مرض سے جو بھی ذلیل کر دینے والا ہے، اپنے رب کے حضور یہ دعا مانگ لیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہر اس مرض سے مجھ کی میری حفاظت فرما۔ اور میں یہ آپ کو بارہ کہہ چکا ہوں کہ یہ میری گفتگو سن کر اپنے تک محدود نہ رکھیں، دوسرے احباب کو بھی بتائیں، اپنے اہل خانہ کو بھی جا کے بتائیں کہ اللہ کی نعمتوں پر کیا کریں، وہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جن کا میں نے ذکر، ویسے تو اتنی نعمتیں ہیں نا، خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ساری نعمتیں ہی بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر یہ نعمتیں جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں، سب سے بڑی نعمت کون سی؟ ایمان کی دولت، سب سے بڑی نعمت کون سی؟ پھر اس کے بعد وہ نعمتیں جس کی بنا پر ہم جیتے جاگتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، حواس خمسہ ہمارے باقی ہیں۔ ان نعمتوں کے ملنے پر، رزق حلال کے ملنے پر، آزادی کے ملنے پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، وہ نفل پڑھ لیا کریں۔ اور دوسری یہ دعا الحمدللہ الذی، یہ بھی گھر والوں کو بتا دیجئے کہ وہ بھی یہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو پڑھیں۔ بہت عزت والے میرے احباب کرام قدر بحمد اللہ تعالی، ہم مسلمان ہیں، کیا بلا ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان سراپا سلامتی ہوا کرتا ہے، کیا بلا مسلمان سراپا سلام۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایمان والا سراپا امن والا ہوا کرتا ہے، ایمان والا سراپا، اسلام اور ایمان یہ دونوں کلمات مقدسہ، ان کا مادہ سلامتی اور امن ہے۔ ایمان والا امن والا ہے، اسلام والا سلامتی والا ہے، اور امن اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ خبیث دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو ہلاک کیا جائے، تاکہ جو معصوم لوگ ہیں ان کی زندگی امن میں رہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا بلا ان دہشت گردوں کو سزا دی جائے تاکہ معصوم شہریوں کی زندگی امن میں رہے۔ ایمان والا امن والا ہوتا ہے، اسلام والا سلامتی والا ہوتا ہے۔ ایمان والا کبھی بھی جنگ کا متمنی نہیں ہوتا، لیکن اس پر جنگ مسلط کر دیا تو پھر وہ بھاگتا نہیں ہے، پھر وہ بھاگتا نہیں ہے۔ میں قبل ازیں غالباً 2 جمعے پہلے یا 1 جمعہ پہلے اسی ماہ مقدس میں غزوہ خندق کے موضوع پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ میرے نبی نے خندق ہوتی تھی نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں، خندق ہوتی تھی نا کافروں سے لڑائی سے بچنے کے لیے کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم خون بہایا نہیں کریں گے، نہیں لڑائی کریں گے۔ لیکن جب وہ کافر آ گئے، عمر بن عبد ود وہ خندق پھیلا کر آ گیا، آ کے چیلنج کیا، پھر مسلمان مقابلے سے بھاگے نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا نے حضرت علی کو بھیجا تھا جب اس کا مقابلہ کر کے آ، یہ تقریباً 80-90 سال کا شخص تھا بڑا تنومند جوان، اور دنیا میں اس کو اتنا بہادر جانا جاتا تھا کہ 30 سے 40 آدمیوں کا مقابلہ یہ تنہا کر لیا کرتا تھا، بہت بڑا اس کو بہادر مانا جاتا تھا۔ اور پورے مکہ مکرمہ کیا ارد گرد کے علاقوں میں اس کی داغ بیٹھی ہوئی تھی، لوگ اس سے ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے۔ یہ آیا تھا خندق پھیلا کر، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، بستہ قد تھے، لمبے قد کے نہیں تھے، یہ کہ گبرو جوان ہے، ایسے حضرت علی نہیں تھے، چھوٹا قد تھا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ آپ اس کے مقابلہ میں آئے، اس سے دیکھا یہ تو چھوٹا جوان ہے، چھوٹا سا بچہ گویا ہے، بچے تو نہیں تھے نا، تھے تو جوان ہی، یہ تو چھوٹا سا ہے، میرے مقابلہ میں آیا، یہ میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا بچے، او بھتیجے، تو جا چلا جا، میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جانا۔
گویا بہادر آدمی چھوٹے آدمی کے ساتھ لڑائی کر کے قتل بھی کر دے تو اپنی عزت ہی سمجھتا کیا میں نے کیا، چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا، یہ کون سی بہادری ہے؟ کہ کو بھتیجے میں تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگنا چاہتا، جا واپس چلا جا۔ تو کون ہے؟ فرمانے کہ میرا نام علی ہے۔ کیوں؟ جا واپس چلا جا، چھوٹا سا تو ہے، تو میرا مقابلہ کیا کرے گا؟ وہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میرا نام عامر بن عبد ود ہے۔ اپنا تعارف کروایا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمایا کہ سمیت امی حیدرا، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر کسے کہتے ہیں؟ اس شیر کو جو چیر پھاڑ کے رکھ دے، کہ لگے میرا مقابلہ کرے گا تیرے بکیے دیڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ غصہ میں آ گیا، مقابلہ کیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے اس کو ذبح کر کے رکھ دیا، ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ بتا دیا ایمان والا پھر جنگ سے بھاگا نہیں کرتا، جو جنگ سے بھاگتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جو جنگ سے بھاگتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح غزہ میں ہوا، ارد گرد کے وہ لوگ جو ان کا تعلق غزہ کے ساتھ ہے، جو ہمسائے ہیں، وہ مجرم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مجرم ہیں۔ ان کا فرض تھا کہ غزہ کی وہ مدد کرتے، اہل فلسطین کی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا فرض تھا کہ ان کی پھر مدد کرتے جن کے مد مقابلہ میں ہیں۔ اور اب آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے نا؟ آپ نے سنا؟ میں ایک ایمان والا ہونے کے ناطے سے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی پہلے بھی جہاد فرض، اب بھی جہاد فرض ہے۔ اگر وہ خبیث بھارتی ہم پر حملہ کر دیتے ہیں تو جہاد ہم سب پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہم ان بھارتی گماشتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، اور بھارتی گماشتوں یاد رکھنا، اگر تم نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہم بھی تمہارے بقیے دیڑ کے رکھ دیں گے۔ ہم پوری قوم متحد ہیں، پوری قوم ہم متحد ہیں، ہم پوری قوم متحد ہیں کفر کے خلاف۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قوم کو تم نے للکارا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمہیں مزہ چکھانے کے لائق ہیں، مزہ چکھائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تیرے حضور، یہ تیرا غریب سا، یہ تیرا مجبور سا، معمولی سا بندہ ملتجی ہے، کہ رب کائنات جل وعلا تو ہمیں توفیق و ہمت عطا فرما، ہم کافروں کا کھل کر مقابلہ کر سکیں۔ مولا تعالیٰ ہم جہاد کریں ایمان والے کافروں کے خلاف۔ یاد رکھیے میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس بندے کے دل میں کافروں کے خلاف کبھی جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوا، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ جہاد کریں، اس انداز سے جہاد کریں کہ کفر کا زور توڑ کے رکھ دیں۔ رب کائنات کی حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ایمان والوں کی حفاظت فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔